میری بات کا برا نہ ماننا، یہ تو ٹرمپ صاحب کی مہربانی. السلام علیکم، بہت شکریہ جی ٹرمپ صاحب کہ انہوں نے اپنی جو سوچ ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کتنا زیادہ اقوام متحدہ کو ناپسند کرتے ہیں. اس دن جب وہ گئے تو ان کی بیگم صاحبہ کو ایک دھچکا لگ گیا. اس نے کہا یہ کیا، یہ 2 نمبر کا. اور پھر یہ جو میں چونکہ وہ خود انہیں پتہ ہے کہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ یہاں پہ یہ جو فلور بچھا ہوا ہے یہ وہ یہ تو کسی کام کا نہیں، یہ جو یعنی فرش جو ہے ٹھیک ٹھاک وہ سنائی خوب رگیدہ. اب وہ شخص جو ہے وہ اپنا منصوبہ، اتنا خود پرست شخص جو اقوام متحدہ کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، اور اس کی جو بیس ہے جس کو میگا کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ اقوام متحدہ کیا ہمارے نیو یارک میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہمارے پیسوں پہ دندناتی پھرتی ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ وقت یہاں بند کریں، اس کو ختم کریں. اس کے ذہن میں ایک منصوبہ آتا ہے اور وہ اس کو اقوام متحدہ کے، یعنی تم یہ بات ہو کہ وہ یہ اس پر کیوں نہیں غور کرتے ہو میرے پیارے بھائی کہ وہ ان اے وے لیجیٹمیسی پرووائڈ کر رہا ہے اپنے منصوبے پر. اس نے کور لیا ہے اقوام متحدہ کا کہ اب جب یہ اگر اس منصوبے پر عمل درآمد ہوگا تو ٹیکنیکلی یہ اقوام متحدہ کی ایک قرارداد پر عمل ہو رہا ہوگا. ہاں مطلب اب تو یہ اقوام متحدہ کی قرارداد ہوگی، یہ ویلڈ وہ تو روس اور چین کے تنقید کو. اب آپ دیانتداری سے یہ سوچتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں ووٹنگ کروانے سے پہلے خاموش سفارتکاری کے ذریعے، جسے ہم بیک ڈور ڈپلومیسی کہتے ہیں، امریکہ نے یہ انشور نہیں کیا ہوگا کہ چین اور روس اس کو ویٹو نہیں کریں گے. ابھی چند ہی روز پہلے امریکی صدر اور چینی صدر کی ملاقات ہوئی. ان دونوں کے مابین یہ فیصلہ ہوا کہ 1 سال تک ایک دوسرے کو ایز اٹ از رہا جائے، اسٹیٹس کو، ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو لگانی تھی. ٹھیک ہے نا. چین سے امریکہ کو ریئر ارتھ منرلز ملتے رہیں گے، اور دوسری جانب جو ہے امریکہ ان پہ مزید ٹیرف نہیں لگائے گا، بلکہ اس نے ریڈکشن کی میسو اپنے نقطہ نظر سے. اور روس کے ساتھ بھی تمام تر چیزوں کے باوجود اس طرح کی کیفیت نہیں، وہ تو ابھی بھی پوتن کی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے روس اور چین نے مخالفت کی، پر امریکہ نے بیک ڈور ڈپلومیسی سے دونوں کو راضی رکھا ہوا تھا کہ بھائی تو نہیں کرنا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا خدشہ تھا کہ ان دونوں کی جو تنقید ہے ہو سکتا ہے ایگزیکیوشن میں مسئلہ کریٹ ہو، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیر از نو ہرڈل. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا. یہ آپ نے کہا نا. نہیں بابا، آپ نے یہ کہا تھا کہ چین اور روس کی تنقید کی وجہ سے. نہیں، اس کے علاوہ تو ہرڈل ہی کوئی نہیں ہے. بہت بڑی ہرڈل یہ ہے کہ دیکھیے نا، حماس، یہ سارا قضیہ کس کی وجہ سے شروع ہوا؟ حماس کی وجہ سے. حماس. اب حماس کی اپنی حالت یہ ہے، میں یعنی معافی چاہتا ہوں کہ وہ اپنا ری ایکشن دیتے ہیں. وہ سوشل میڈیا پہ ایک وہ ہوتا ہے ٹیلی گرام، ایک ایپ ہوتی ہے، اس کے بارے میں خیال ہے کہ ابھی تک اس ایپ کو کوئی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ نہیں کر سکا. یہی ہے نا جی. اب وہ بیچارے، ان کا اپنا عالم یہ ہے حماس والوں کا کہ وہ اپنا ری ایکشن جو ہے وہ ٹیلی گرام کے ذریعے دیتے ہیں. یہ آپ کی بے بسی ہے نا ایک حوالے سے. مطلب کہ آئی ایم سوری ٹو سے اپنے تمام سیکیور نیٹ ورک ہے نا سر. نہیں یار، یہ تو پبلک سٹیٹمنٹ ہے نا. دیکھو ٹیکنیکلی سپیکنگ یہ ہوتا کہ حماس کا اگر کوئی سٹرکچر ہے تو وہ اپنا بھجوا دیتے لوگوں کو. اچھا، اور یہ جو بین الاقوامی ایجنسیاں ہوتی ہیں، کہ ہم لوگوں کو ایک زمانے میں بہت پہلے جب افغان جہاد ہو رہا ہوتا تھا تو ہمیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ یار یہ صاحب جو ہے یہ حکمت یار کی پارٹی کے ہیں، فلاں کے ہیں، لیکن ہم اس کو ڈسکرائب یوں کرتے تھے سورسز کلوز ٹو افغان مجاہدین. ٹھیک ہے. اس طرح کر کے پوری دنیا میں چلتا تھا. اس میں کہا جاتا جی کہ ون آف دا ٹاپ لیڈرز آف حماس with conditions of not being named. اب ایسا نہیں ہوا کہ نام لیے بغیر انہوں نے کہا نہ انہوں نے باقاعدہ یہ بیان جاری کیا ہے. اب کیا بیان جاری کیا؟ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ان کی دانست میں ان کی ریجیکشن پھر میٹر ہی نہیں کرتی. اوہو یار، آگے ایک دم سے آپ اس طرح جو ہے نا، یعنی کہ آپ کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی.
بیٹر ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کیوں کر رہی ہے، اور میں اس کی وجہ سے فکر مند ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ تو غزہ کو جو ہے وہ بین الاقوامی نگرانی میں دے رہے ہیں، تو ایک حوالے سے یعنی کہ ہماری خود مختاری جو ہے وہ چیلنج ہوگی، وہ چیلنج ہوگی۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب زیادہ ورثم بات اس کے بعد میں کروں گا تمہیں، لیکن ہمارے ہاں جو فلسطین کا ایمبیسی ہے وہ کس کا ہے؟ فلسطین کا ہے نا، فلسطین اتھارٹی کا ہے نا ہم، اور وہاں کا جو ہے ہم تو حماس نام کی کسی ریاست کو تو تسلیم نہیں کرتے ہیں نا، فلسطین کو کرتے۔ حماس ایک آرگنائزیشن ہے، ایک تنظیم ہے، ہم تنظیم کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہم فلسطینین اتھارٹی کو ایز اے اسٹیٹ ایک ریاست کے طور پر تسلیم جس میں غزہ بھی شامل ہے، مغربی پٹی بھی شامل ہے، اسی باعث ان کا یہاں پہ سفارت خانہ۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ جو فلسطین کی جو اتھارٹی ہے وہ جب اتنے لمبے چوڑے کے ساتھ وہ اس کا خیر مقدم کرتی ہے، اور بلکہ وہ اپنے رسپانس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ قرارداد پر فوری اور مؤصل عمل درآمد ہی غزہ میں معمولات زندگی کی بحالی اور بے گناہ شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنا سکتا ہے۔ وزارت خارجہ فلسطین۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں فلسطین نے بھی اس کا خیر مقدم کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پاکستان نے تو رکاوٹ آپ کو لگ رہی ہے صرف حماس؟ میں آپ بتا رہا ہوں نا، رکاوٹ کہاں آئے گی؟ وہ بتائیں نا۔ دیکھو نا، ٹرمپ کے بنیادی طور پر 20 نکات ہیں، 20۔ اب ان نکات میں یہ ہے کہ فوری طور پر جنگ یعنی ختم ہو، جیسے دونوں فریقین یعنی اسرائیل اور حماس اس پہ رضامند ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تمام کیپٹیو زندہ اور مردہ وہ واپس آ جائیں، اور وہ جو مغوی ہیں ان کے بدلے میں اسرائیل جو ہے وہ 250 ایسے فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا جن کو عمر قید کی سزا دی ہوئی ہے، 1700 دیگر گرفتار لوگوں کو بھی رہا کر کے اور معافی دے کر چھوڑ دیا جائے گا۔ اب جو میری دانست میں اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہو رہی تھی تو سب سے پہلے بات یہ چلی تھی کہ جی غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کروا لیا جائے، اور اس کی جگہ I will build a beautiful riviera فلانا فلانا فلانا۔ اب اس کا نقطہ نمبر 12 کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ غزہ کے کسی رہائشی کو زبردستی وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ People are free to stay, leave or return۔ لوگوں کو یہ اب سوال میرے پاس جو ہے بھائی وہ یہ ہے کہ جب فلسطین اتھارٹی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، پاکستان نے اس کے بارے میں بے تحاشا تحفظات کے باوجود اس کی حمایت میں ووٹ ڈالا ہے، اور لیکن ان تحفظات کا اظہار بھی اس کے دوران بحث کے دوران کیا ہے۔ اچھا، پاکستان نے تحفظات کا اظہار کیا، وہ کیا ہے سر؟ اس میں ٹاپ پہ انہوں نے کہا کہ جی اس میں ایڈریس نہیں کیا گیا۔ سوشل میڈیا پہ بڑی لے دے ہو رہی ہے، اسے میں آپ کو بتاتا چلوں یار، اب سوشل میڈیا پہ اب دیکھو نا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، 2 سال سے مسلسل اسرائیلی فضائیہ بمباری کر رہی تھی، اس کے نتیجے میں منیمم 69,000 معصوم بے گناہ شہریوں کی شہادتیں ملی ہوئی، بے پناہ تباہی کھڑی، پورا غزہ ملیہ ہو گیا سر، ملیہ میٹ ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں شورا غوغا مچانے والے کیا اس سب کو رکوا پائے؟ نو، بالکل بھی نہیں۔ تو اب بھی جو ایون سر چین اور روس جو آپ تنقید کر رہے ہیں، جب یہ شہادتیں ہو رہی تھی جو آپ بتا رہے ہیں، جب وہاں کوہرام برپا ہو رہا تھا تو روس اور چین کہاں تھے؟ آئی تھنک دیر از نو سنگل اسٹیٹمنٹ میرے خیال میں آفیشلی دونوں کی فورن منسٹری ہمیشہ یہی کہا کہ جی امن بحال ہو جائے، بہتر ہے نیگوسیشنز ہوں، لیکن کوئی اس طرح پلان تو نہیں۔ دیر واز نو پلان۔
چلو مذمت تک رہے سر. اب یہ جو پلان ہے یہ سب سے پہلے ٹرمپ کو اس بات سے ادھر لانا کہ صاحب کیا کر رہے ہیں آپ غزہ خالی کروا کے, یہ کوئی ایسے لینڈ تو نہیں ہے کہ آپ کو یہ خطہ پسند آ گیا آپ نے میں خالی کروا کے تو جی ری بلڈ میں اپنی مرضی نہ کراں گا.